نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 137 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ابدال کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا پہچان ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ فلاں شخص ابدال میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ بعض احادیث شریفہ سے اتنا تو ثابت ہے کہ ہر زمانے میں دنیا کے اندر 40 ابدال رہتے ہیں۔ ان میں سے جب کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابدال ایک خاص مقام ہے جس کا علم حقیقت میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کسی علامت کے ذریعے سے کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابدال میں سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ باطنی مقامات ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو بھی ابدال ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور نیک اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور ان کا وجود اس دنیا کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ کچھ محنت کر کے یا کچھ نصاب پڑھ کر یا کوئی کورس پڑھ کر کے آدمی ابدال بن جائے، بلکہ یہ وہابی مقامات اور کمالات میں سے ہیں، اور اس کو یقینی طور پر کسی دنیاوی علامت کے ذریعے سے پہچانا نہیں جا سکتا، چونکہ حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ اس لیے ہم جتنی بات آئی ہے اتنی ہی کو جاننے اور ماننے کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ کا ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں قریبی پہاڑ جبل رمات پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تیر انداز صحابہ مقرر فرمائے تھے، ان کا امیر کون تھا، اور ان 50 آدمیوں میں سے کتنے حضرات شہید ہوئے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے اس پہاڑ پر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، جس کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں، تمہیں اپنی جگہ پر رہنا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی اور صحابہ کی جماعت غالب ہونے لگی اور مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، تو یہ حضرات جو اوپر بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان میں سے تقریباً 40 حضرات کو یہ خیال ہوا کہ اب ہمارا یہاں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اب تو گویا جنگ جیتی جا چکی ہے، ہمیں بھی نیچے اتر کر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 10-12 حضرات نے
ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے تو جب تک آپ نہیں فرمائیں گے ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے، چاہے نیچے جنگ میں جیت ہو یا ہار ہو۔ چنانچہ یہ 10-12 حضرات یہاں رہ گئے اور بقیہ سب نیچے چلے گئے۔ ادھر جب حضرت خالد ابن الولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے واپس جاتے ہوئے اس پہاڑی پر نظر ڈالی اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں مقابلہ کرنے والے مؤثر لوگ نہیں ہیں، زیادہ تعداد نہیں ہے، تو انہوں نے پلٹ کر ادھر سے حملہ کیا اور یہ جتنے بھی حضرات رہ گئے تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان سب کو شہید کر کے انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ یہ سب تفصیلات سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے پتھر یا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا اور پانی بالکل استعمال نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نجاست اپنی جگہ سے زیادہ پھیلی نہیں ہے تو ڈھیلے سے استنجا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں بھی اگر وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز درست ہے۔ لیکن اگر نجاست مخرج سے ادھر ادھر زیادہ پھیل جائے تو پھر ڈھیلے کا استنجا کافی نہیں ہوتا، پانی ضروری ہوتا ہے۔ اور باہر سورج چاہے پھیلے یا نہ پھیلے، اگر پانی موجود ہے تو پانی کا استعمال اولا اور افضل ہے، اس سے نظافت زیادہ اچھی طرح حاصل ہو جاتی ہے۔ پوچھتے ہیں ٹوپی اوڑھنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ سر کو ڈھک کر کے رکھنا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، چاہے وہ ٹوپی اوڑھ کر کے ہو یا عمامہ باندھ کر کے ہو۔ اس لیے عام حالات میں سر کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے اور ڈھکنا چاہیے، یہی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا۔ اور آج کل جو رائج ہو گیا ہے کہ ہر حالت میں سر کو کھلا رکھا جاتا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، سر ڈھک کر کے رکھنا چاہیے۔ ٹوپی بھی ایک جو مسلمان اوڑھتے ہیں عام طور پر، یہ ان کی علامات میں داخل ہے۔ پوچھتے ہیں نکاح کی فیس کتنی ہونی چاہیے؟ بعض فتاوی میں دیکھا کہ کنواری لڑکی کی فیس 1 دینار اور مطلقہ یا بیوہ کی ½ دینار، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور آج کے حساب سے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کیا نکاح خواں اس سے کم یا زیادہ فیس لے سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح پڑھانے کی کوئی خاص فیس شریعت میں مقرر نہیں ہے اور لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ فریقین میں جتنی بھی آپسی رضامندی سے طے ہو جائے یا جو ادا کر دی جائے وہ سب درست ہے۔ اور جن کتابوں میں دینار یا ½ دینار کی بات لکھی گئی ہے، یہ اس زمانے کے عرف کے اعتبار سے ہوگی۔ اور اس میں جو فرق کیا گیا ہے کنواری اور مطلقہ کا، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ کنواری کی شادی کرنے میں لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت مطلقہ یا بیوہ کے عقد میں، تو خوش دلی اس میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ غالباً اس وجہ سے دونوں کی مقدار میں فرق رکھا گیا، ورنہ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، جس پہ راضی ہو جائیں وہ درست ہے۔ سوال کرتے ہیں بیل کا پایا جس میں اس کا کھر اور ناخن ہوتا ہے، اس کھر کے گودے کو کھانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ناپاکی کی بات نہیں پائی جاتی۔ جیسے ہڈیوں کا گودا کھایا جا سکتا ہے، ایسے ہی کھر کا گودا بھی کھایا جا سکتا ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔
سوال کرتے ہیں حقیقی خالہ کے بیٹے کی بیٹی یا پوتی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جب حقیقی خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے تو پوتی سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کیا امانت کے نوٹ بدل سکتے ہیں؟ مثلا زید نے خالد کو 500 کا نوٹ دیا کسی کو دینے کے لیے، خالد نے اسے 500 روپے کھلے ہوئے دے دیے، تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کے نوٹوں میں مدار خاص نوٹ پر نہیں ہوتا بلکہ مالیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 500 کی مالیت اس کو دے دی ہے جسے دینے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، بعینہ وہی 500 روپے دینے ضروری نہیں ہے، مالیت پوری ہونی چاہیے۔ پوچھتے ہیں شریعت کی نظر میں غریب کون ہے اور حکومت کسے غریب سمجھتی ہے، اور حکومت کی طرف سے ملنے والا راشن کون لے سکتا ہے؟ کیا صاحب نصاب بھی لے سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت کی نظر میں فقیر وہ شخص ہے جو بقدر نصاب مال کا مالک نہ ہو، نہ اس کے پاس چاندی کا نصاب پورا ہو نہ سونے کا پورا ہو، وہ آدمی زکوٰۃ لینے کا شرعاً مستحق ہوتا ہے۔ یہ تو معاملہ ہے شرعی اعتبار سے۔ اور حکومت کی نظر میں غریب کون ہے، یہ حکومت کے ضابطے پر اس کا مدار ہے۔ بہت ممکن ہے کہ شرعی اعتبار سے ایک آدمی فقیر نہ ہو لیکن حکومت کی کیٹیگری میں وہ غریب کی لسٹ میں آتا ہو۔ اس لیے جہاں حکومت سے کچھ فائدہ اٹھانے کی بات ہے تو وہاں شرعی ضابطہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ حکومت کا ضابطہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ حکومت کے ضابطے میں غریب ہے تو اس کے لیے راشن وغیرہ لینے کی گنجائش ہے، اور اگر وہ حکومت کے ضابطے میں غریب نہیں ہے تو اسے لینے کی اجازت نہ ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے بہت سے لوگوں سے مختلف مقدار میں رقمیں لیں اور ان کو اپنا شریک بنایا، اور ان ساری رقومات سے 3 دکانیں کھول لیں، ایک کپڑے کی، ایک جوتے کی اور ایک جیولری کی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دکان کے پیسوں کو دوسری دکان کے سامان کی خریداری میں استعمال کرتا رہتا ہے، اور ہر مہینے پیسہ دینے والوں کو ایک فکس رقم اپنے اندازے سے دے دیتا ہے، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو کم و بیش۔ تو اس طرح کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے لوگوں کو شریک بنایا ہے تو پورے کاروبار کا حساب رکھنا ضروری ہے، کتنی آمد ہوئی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، اور پھر جس کی جیسی رقم لگی ہوئی ہے اور جس شرط کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر نفع ہو تو اسی تناسب سے اس کو دینا پڑے گا، کم ہو یا زیادہ، اور اگر نقصان ہو تو وہ بھی لگانے والوں پر پڑے گا۔ اس لیے آپ نے جو سوال میں طریقہ لکھا ہے کہ پتہ کچھ نہیں، ادھر کی رقم ادھر، ادھر کی ادھر، اور ایک فکس رقم کسی کو دے دی جاتی ہے، یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ شرکت کے کسی بھی ضابطے میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ کسی معتبر مفتی سے پوچھ کر کے اور اس سے معلومات حاصل کر کے پھر شرکت کا کاروبار کرنا چاہیے۔ محض اپنی مرضی سے کچھ بھی شروع کر دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں مادہ جانوروں کو انجیکشن کے ذریعے گابھن کرانا کیسا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدہ جفتی کی شکل ہو جو فطری طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مقام اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر فطری طریقے پر جفتی مشکل ہے تو ضرورتاً انجیکشن کے ذریعے بھی
گابھن کرا سکتے ہیں۔ جانوروں کے احکامات اس سلسلے میں وہ نہیں ہیں جو انسانوں کے ہیں۔ جانوروں میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے لیے نفع بخش ہے، اسی لیے خصی کرانے کی بھی جانور کو گنجائش ہے، کیونکہ اس سے بھی اس کا نفع، اس سے نفع جو اٹھایا جاتا ہے وہ وابستہ ہے۔ تو اسی طرح اس کی بھی گنجائش ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جفتی کرائی جائے، وہ سب سے بے غبار طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔